السلام علیکم، میں ناصر جمال دنیش 66 میں خوش آمدید۔ ہم آپ کو ملا رہے ہیں جی آج پی ایم ایل این کے بہت ہی زیادہ ایکٹیو محترم فضل اللہ دوزئی صاحب کے ساتھ ملانے جا رہے ہیں آپ کو، جو کہ سابقہ ایم پی اے کینڈیڈیٹ رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ کیسے، مطلب آپ نے جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں اور آپ کا کچھ سیاسی بیک گراؤنڈ ہے وہ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز زمانہ طالب علمی سے کیا تھا، جی اور اس میں میں اپنے اسکول سے اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم تھا، پھر صوبائی لیول پر رہا، اور اس کے بعد جو ہے پشاور یونیورسٹی کا ناظم تھا، اور وہاں سے بحیثیت طالب علم یونیورسٹی آف سینٹ کا منتخب ممبر بنا، اور 1993 میں جب تعلیمی دنیا سے فارغ ہوا تو عملی سیاست میں قدم رکھنے کے لیے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ 2018 تک جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے رہا، اور 3 صوبائی الیکشن اور 1 ٹاؤن ممبر کے الیکشن کے کنٹیسٹ کیا۔ تو یہ اس سیاسی بیک گراؤنڈ کا مختصر سا خاک ہے۔ اور اس کے بعد جب 2018 میں الیکشن کیا تو مسلم لیگ نے میری صوبائی نائب صدر کی حیثیت سے تعینات کی، تو آج مسلم لیگ کا صوبائی نائب صدر کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ٹھیک جی۔ سر یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کس بنیاد پہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانا چاہتی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت گرانا چاہتی ہے، حالانکہ جمہوریت کے نعرے کے ساتھ جو ہے وہ پی ڈی ایم نکلی ہے، اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں تو کس بنیاد پہ وہ اس چیز کو ہٹانا چاہتی ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ احتجاج جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، لیکن یہ سب سے عجیب بات ہے کہ بہت ہی کم عرصے میں حکومت کے رویے کی وجہ سے اور ان کی ناکامیوں کی وجہ سے جو ہے آج ملک کی سیاسی، مذہبی، علاقائی جتنی جماعتیں ہیں وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر جمع ہو چکی ہیں، اور آج اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اگر ان کا وجود مزید برقرار رہتا ہے تو شاید کووڈ-19 ہمیں اتنا نقصان نہ دے سکے جتنا ہمیں کووڈ-18 نے نقصان دیا ہے۔ ملک معاشی طور پر دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے، ملک میں مہنگائی اپنے عروج پر ہے، لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو گئی ہے، دوائیوں میں 500% اضافہ ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے بے روزگاری کا وہ طوفان جو ہے وہ امڑ آیا ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا جس کی بنیاد پر جو ہے کچھ لوگوں نے ان کو اپنی رائے سے بھی نوازا تھا، اور وہ یہی تھا کہ ہم لوگوں کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر تعمیر کریں گے۔ لیکن اس وقت صورتحال جو پہنچ چکی ہے، معاشی طور پر جو ہے جو اشاریہ وہ مسلم لیگ کی حکومت چھوڑ کر گئی تھی، تو آج وہ انتہائی نیچے سطح پر آ کر مہنگائی اپنے عروج پر جا رہی ہے۔ وہ جو اسد عمر کے جو دعوے تھے کہ 1 لیٹر پر جو ہے 45 روپے کا حکومت ٹیکس وصول کرتی ہے، تو قوم یہ سمجھتی تھی کہ ان کی حکومت آ گئی ہے تو اب لیٹر جو پیٹرول کا فی لیٹر جو دنیا میں انتہائی کم ترین سطح پر تھا، اس کے باوجود پاکستان میں اس کی قیمت جو ہے وہ بلندیوں پر تھی، گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوا، بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، آٹے اور چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ جو کرپشن کے ہٹانے کے نعرے پر آئے تھے، اور آج ان کے اندر جو ہے کرپشن کی جو داستانیں چل رہی ہے، آٹا چوری، چینی چوری اور اس طرح کے جو بھی ہو رہا ہے، تو یہ اس وجہ سے یک طرفہ احتساب کی وجہ سے اس وقت قوم کے اندر اور سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے وہ بے چینی پھیل گئی ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اعلان کے ساتھ ہی جو ہے عوام کا ایک جمع غفیر جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، ایک سیلاب امڑ آتا ہے، اور یہی پورے پاکستان میں اس وقت آپ دیکھ چکے ہیں کہ عوام کا بھی ایک نعرہ ہے کہ مزید اس حکومت سے ہمیں چھٹکارا ملنا چاہیے۔ ٹھیک جی، یہ بتائیے گا کہ کرونا کے ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں پی ڈی ایم کے جلسوں کی وجہ سے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ چلیے ہم کہتے ہیں کہ حکومت سے جو ہے عوام تنگ ہے اور وہ مخلص نہیں ہے، اپوزیشن کو تو مخلص ہونا چاہیے، پھر وہ لوگوں کو اس جہنم کی آگ میں کیوں دھکیل رہی ہے؟
ہمیں اس طرح نظر آ رہا ہے کہ جس طرح احتساب جو ہے وہ صرف اپوزیشن کو ہو رہا ہے، اس طرح کرونا بھی صرف اپوزیشن کے پیچھے پھر رہی ہے. اور ساتھ اس طرح نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر گلگت کا الیکشن ہوتا ہے، تمام وفاقی وزراء وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر کرونا نہیں ہوتا. پھر کنونشن سینٹر میں جو ہے جلسہ ہوتا ہے وہاں پر کرونا نہیں ہوتا. پھر سوات میں جو ہے وزیر اعظم کا خطاب ہوتا ہے اس میں جو ہے کرونا نہیں ہوتا. لیکن اگر اپوزیشن کا احتجاج ہوتا ہے تو وہاں پر کرونا جو ہے وہ پھیلنے کا خدشہ یہ ظاہر کر رہے ہیں. جس طرح میں نے ابتدا میں کہا ہے کہ اب قوم کا جو ہے مسئلہ کرونا سے بڑھ کر جو ہے موجودہ حکومت ہے، اور جب تک اس سے ہمیں نجات نہیں ملے گی نہ کرونا کا مسئلہ حل ہوگا. کرونا سے شاید اتنی اموات نہ ہو، جس طرح معاشی بدحالی کی وجہ سے لوگ جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہے، غربت کی شرح میں مزید لوگ نیچے گرتے جا رہے ہیں. لیکن ان حالات میں اس وقت اگر اپوزیشن اپنا کردار نہیں ادا کرے گی تو وہ بھی ایک قومی مجرم کے طور پر جو ہے وہ پھر سامنے آئیں گے. ٹھیک جی، یہ بتائیے گا کہ پی ایم ایل این کا جو پاک فوج کے خلاف جو بیانیہ ہے، تو اس بیانیے کے ساتھ جو ہے آگے کچھ عوام کا ساتھ دیکھ رہی ہے، کیا اس کے ساتھ وہ کامیاب ہو پائے گی؟ میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ فوج کے خلاف. فوج کو مضبوط کرنے کے لیے جتنے اقدامات ضرب حذف جو ہے وہ مسلم لیگ کے دور میں ہوا، پاکستان کی دفاعی پوزیشن جو ہے اس کو مستحکم کیا گیا، جی ایف ٹینڈر کا وہ کیا گیا، میزائل ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ترقی دی گئی. اور اس وقت جو ہے جو آپ موٹر ویز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورا پاکستان جو ہے ایئر فورس کے لیے ایک رن وے بن گیا ہے. تو اس طرح پاک فوج کے دفاعی بجٹ میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا، اور مسلم لیگ پاک فوج کے خلاف نہیں ہے. البتہ مسلم لیگ کا جو بیانیہ ہے وہ اس وقت میرے خیال میں تمام اپوزیشن کا بیانیہ بن گیا ہے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ ادارے اپنے آئینی حدود میں رہ کر جو ہے اپنا کردار ادا کریں، اور میرے خیال میں یہ بیانیہ فوج کے خلاف نہیں ہے، اس لیے فوج کی وقار میں اضافہ کرنے کے حق میں بات ہے. تو اس لیے یہ جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے، ہم پاک فوج کے مخالف نہیں ہے. البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کی وجہ سے، سلیکٹڈ حکومت کی وجہ سے پاک فوج کا مورال جو ہے وہ بھی گر رہا ہے. اور یہ حکومت جو ہے پاک فوج کو اپنے ساتھ جو ہے ایک ایسے انداز میں پیش کر رہی ہے کہ یہ پاک فوج اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ہی ہے. حالانکہ پاک فوج کا اپنا ایک کردار ہے، پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، وہ اس وقت ان کی ناکام ترین حکومت چل رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر الیکشن کے اصلاحات کی طرف آ جائے. لیکن اس وقت اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ جو 13 دسمبر کو لاہور کا تاریخی احتجاج ہونے والا ہے، اس کے بعد لانگ مارچ ہونے والا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت اور وہ پارٹی جو خود 126 دن دھرنا اور جلسے دیا، آج تک جو ہے پی ڈی ایم کے کسی ایک جلسے میں قومی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا گیا. وہاں پر جو ہے چین کے صدر کا دورہ جو ہے وہ منسوخ کرایا گیا جب پی ٹی آئی کا احتجاج تھا، اور ساتھ ہی جو ہے پی ٹی وی پر حملے کیے گئے، اور ساتھ ہی جو ہے دھمکیاں دی گئی. لیکن اس کے باوجود اب پی ڈی ایم جو ہے ایک پرامن احتجاج کی طرف جا رہی ہے اور قوم میں موبلائزیشن پیدا ہو رہی ہے. لیکن نظر یہ آتا ہے کہ اب نجات کے لیے واحد یہی راستہ ہے کہ پوری قوم متحد ہو کر جو ہے ان کے خلاف میدان عمل میں آئے. ٹھیک جی، یہ بتائیے گا کہ 13 دسمبر کو جو ہے آپ جلسہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ احتجاج جو ہے احتجاجی ریلی جو ہے اس کو آپ مطلب اناؤنس کر چکے ہیں. تو کس امید کے ساتھ، کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں 126 دن کا دھرنا وہ نواز شریف کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی. پھر اس کے بعد جو ہے جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں اس سے کبھی حکومتیں گری نہیں ہیں. تو کیا یہ وقت کا ضیاع ہوگا یا کچھ امید آپ کو نظر آ رہی ہے؟ امید تو ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اب چلتا ہونے والی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ سہاروں کی بنیاد پر قائم حکومت ہے، بہت ہی اس کے ساتھ تھوڑا سا مینڈیٹ ہے، اسی بنیاد پر یہ اس وقت قائم ہے. لیکن آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز جب نکلتی ہے تو لاہور کی سڑکوں پر عوام امڑ آتے ہیں. اب یہ وہ لوگ تو نہ کسی نے زبردستی نکالے ہیں، تو یہ حکومت کے خلاف ایک ریئیکشن ہے.
اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو دھاندلی کی ہے اور انہوں نے جس انداز سے حکومت میں آئے ہیں اور یہ جس راستے سے آئے تھے اب نظر یہ آ رہا ہے کہ اسی راستے سے واپس جا رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 13 دسمبر کو انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ یو ٹرن لے کر یہ 12 تاریخ کو مجھے اس طرح نظر آ رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے پشاور میں تمام انٹرنیٹ کی سہولتیں جام کر دی تھی, راستے بند کر دیے تھے, اسی طرح یہ لاہور کے لیے بھی تمام راستے یہ بند کریں گے کہنے کے باوجود, کیونکہ ان میں برداشت کی وہ طاقت نہیں ہے کہ عوامی غیظ و غضب کو جو ہے یہ برداشت کر سکیں. اور آپ ایک جانب دیکھ رہے ہیں کہ کرونا رو رہا جا رہا ہے. یہاں پر پشاور میں لوگ آکسیجن کی عدم فراہمی کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس حکومت کے خلاف قتل کا پرچہ کٹا جائے, کیونکہ ان لوگوں کی غفلت کی وجہ سے قیمتی جانیں جو ہے وہ ضائع ہوئی ہے. اور یہ اسد عمر جو اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے یہی کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت آپ کے خلاف کارروائی کرے گی, پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی آپ کے خلاف کارروائی کرے گی تو اسد عمر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. آج ان تمام مزدوروں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے, لیکن اسد عمر حکومت کے ساتھ کھڑا ہے اور ان بیچارے مزدوروں کے ساتھ وہ کھڑا نہیں ہے. ٹھیک جی, تو آپ اگر فرض کریں کیا خیال ہے آپ کا کہ کرونا کی وجہ سے اتنی جانیں جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے, تو اس حساب سے تو دیکھا جائے تو پی ڈی ایم بھی تو یہی کر رہی ہے. اس سے بہتر نہیں تھا کہ آپ ایس ایف اے دیتے؟ ایس ایف اے تو جو ہے کل رات کو میں دیکھ رہا تھا صرف 3 ایم پی اے اور ایم این ایز نے جو ہے ایس ایف اے دیے, تو بہتر یہ نہیں تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ اعتبار کر کے یہ ایس ایف اے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے اور شہباز شریف اور حمزہ شریف اس میں سب سے پہلے ہوتے؟ اس میں جو کل پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو فیصلہ ہوا ہے, مسلم لیگ نے یہی تجویز دی تھی, لیکن پی ڈی ایم کے اجتماعی فیصلے کے مطابق جو لانگ مارچ ہوگا اس لانگ مارچ سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں اپنے اراکین قومی, صوبائی اور سینٹ کے جو جتنے بھی ہیں ان کے استعفے جمع کر کے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے حوالہ کریں گے اور مناسب وقت پر جو ہے یہ تمام استعفے پیش کر دیے جائیں گے. ٹھیک جی, آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہے وہ اس میں انکلوڈڈ ہوں گے؟ یہ جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ مریم نواز شریف ان کا ایک سٹانس ہے اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کا شاید کوئی دوسرا نقطہ نظر ہے, تو یہ غلط ہے, کیونکہ پارٹی کا اجتماعی فیصلہ ہے کہ اب استعفے بھی ہوں گے اور آخری جو آپشن ہے اس کو بالآخر استعمال وہ کریں گے. لیکن یہ جو تاثر ہے اختلاف رائے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پارٹی میں جو ہے ہر پارٹی میں ہوتا ہے, لیکن اختلاف رائے کا ہونا یہ تو جمہوریت کی حسن ہے, لیکن فیصلے جب ہوں گے تو وہ وہی ہوں گے جو نواز شریف کے اوپر سب نے اعتماد کر کے ان کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ فیصلے جو ہے ہمیں قبول ہوں گے. لیکن ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر 7 سال کی حکومت ہو گئی ہے اور پورے پاکستان میں ان کی تقریباً نصف حصہ جو ہے وہ تقریباً گزر گیا, لیکن آج تک ہم کوئی بڑا میگا پروجیکٹ جو ہے وہ حکومت کا نہیں دیکھ سکے. اس لیے قوم یہ دیکھتی ہے کہ نہ صحت کے حوالے سے, نہ تعلیم کے حوالے سے, نہ ملک میں جو ہے یونیورسٹیز کے حوالے سے, نہ اس طرح کی سہولیات کہ جو قوم مہیا کرتی, تو آج قوم جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی. آج قوم جو ہے وہ سب پی ڈی ایم کے اس ادارے کے ساتھ کھڑی ہے کہ اس حکومت سے بالآخر ہمیں نجات ملنا چاہیے. اور میرے خیال میں 13 دسمبر جو ہے یہ ایک کلیدی اور فیصلہ کن کردار ادا کرے گا جو ان کو خود بخود پتہ چل جائے گا. جس طرح عمران خان خود کہتے تھے کہ اگر جتنے لوگ میں نے جمع کیے ہیں اتنے لوگ اگر اپوزیشن جمع کر دے تو میں مستعفی ہو جاؤں گا. ہم ان کو ثابت کر دیں گے کہ اس سے 10 گنا زیادہ لوگ جمع ہوں گے اور یہ اخلاقی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مستعفی ہو جائیں. ٹھیک جی, ایک اور سوال کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو آپ پی ایم ایل این کو کہاں دیکھتے ہیں؟ مطلب اگر فرض کریں لیڈرشپ تو آپ کی باہر ہے, کچھ جیلوں میں ہے, کچھ باہر ہیں, میرا خیال کیا دیکھتے ہیں؟ مریم نواز خود جو ہے وہ بیہائنڈ دا بار جانے والی ہیں کیونکہ کرپشن کے کیسز ہیں, کچھ منی لانڈرنگ کے ہیں, کچھ ٹی ٹیز کے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں جتنے کیسز ہیں وہ یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, اور 5 سال
یہ حکومت یہی کھیل کھیلتی رہے گی کہ اندر کریں گے، باہر کریں گے، گرفتار کریں گے، کیسز بنائیں گے، لیکن کچھ ڈیلیور کرنے کا ان کا کوئی منصوبہ نظر نہیں آ رہا. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف باہر ہے، مریم نواز اندر ہو جائے گی، لیڈرشپ اندر ہے، لیکن قوم اگر اس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو پھر تو جیلوں کے اندر سے لوگوں نے حکومتیں بنائی ہیں، جیلوں کے اندر سے لوگ جو ہے وہ اقتدار میں آئے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شفاف احتساب، اکراس دا بورڈ احتساب اگر ہو تو پھر تو پرویز خٹک جو ہے وہ بھی اس زمرے میں آ جائیں گے، علیمہ خان بھی اس زمرے میں آ جائے گی، اور ساتھ جو ہے جہانگیر ترین بھی اس زمرے میں آ جائے گی. جہانگیر ترین، علیمہ خان، پرویز خٹک، ان سمیت پی ایم ایل این اور پی 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 کا آپ مطمئن ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے؟ ان سب کا ہونا چاہیے. بالکل، ہم اکراس دا بورڈ احتساب چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ احتساب ہو، شفاف ہو. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا گیا، جو ڈرامہ رچایا گیا، ان کو جس طریقے سے انہوں نے پھنسایا، پھر ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، وہ میرے خیال میں بدترین اخلاقی مجرم جو ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ رویہ روا نہیں رکھا جاتا. اس طرح شاہد خاقان عباسی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، ایک سابق وزیر اعظم کو پانسی کے کمروں میں رکھنا اور پھر کچھ بھی ثابت نہ ہو جانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. صاحب کا تو فضل اللہ صاحب، خاقان عباسی صاحب تو صرف ایک اس چیز کو، اگر میں صرف جہاز کا کرایہ ہم 8 کروڑ سے زیادہ یومیہ دے رہے ہیں. 200 ارب روپے جو ہے وہ 200 ارب ڈالر جو ہے وہ ہم ایکسٹرا دے رہے ہیں، 2019 تک ہم دیں گے. تو خاقان عباسی صاحب تو کم از کم احتساب تو ہونا چاہیے. جی، خاقان عباسی کا یہ نہیں ہے کہ ایئر لائن جو ایئر بلو یہ 100% ان کا نہیں ہے، ان میں سے اس کا کچھ شیئر ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اداروں کو جو جس مقام پر کھڑا کر دیا گیا، پی آئی اے کو آپ دیکھ لیں، پی آئی اے کے ساتھ کیا کیا گیا، خود ہی اس کو متنازع بنا کر دنیا میں ان کی پروازوں کو یعنی روک دیا گیا. ایک قومی ادارہ جو ہے اس کی اتنی تذلیل کر دی گئی ہے، اس کو جو ہے مزید تباہ کر دیا گیا. جس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ اداروں کو خود تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے. اس لیے اگر شاید خاقان عباسی ہے، انہوں نے خود کیا، وہ تو وکیل کرنے کے حق میں بھی نہیں تھے، وہ تو پارٹی نے ان کو مجبور کر دیا، وہ تو ضمانت بھی کرنا نہیں چاہتے تھے. وہ تو کہتے تھے کہ میں خود اپنا کیس لڑوں گا تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ قوم سن لے. اس ٹرائل کو جو ہے اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ قوم میں ہے کہ اوپن ٹرائل. بالکل، ہم چاہتے ہیں کہ عوام سن لے کہ ان کے اوپر کیا چارجز ہیں، اس کے کیا جواب یہ دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی ترقی مسلم لیگ دور حکومت میں ہوئی ہے، تو آپ ایک بار پھر عوام جو ہے نئے پاکستان کے بجائے پرانے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ٹھیک جی، تھینک یو فضل اللہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. حالانکہ آپ کی میٹنگ بھی ابھی ہونی ہے، آپ خود جا رہے تھے ابھی امیر مقام صاحب کی طرف، تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. تھینکس فار یور ٹائم، آئی ریئلی اپریشیٹ. تھینک یو سو مچ. امیر مقام کی قیادت میں ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ صوبے میں جو ہے انشاءاللہ مسلم لیگ جو ہے بہت بڑی قوت بنتی جا رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج میں بہت بڑی تعداد میں مسلم لیگ کے سوات کا جو جلسہ ہوا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم کے ساتھ لوگوں کی جو عقیدت تھی. اسی طرح پشاور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ جو کبھی اقتدار کی پارٹی سمجھی جاتی تھی، اب وہ مسلم لیگ جو ہے ان مشکل حالات سے نکل کر ان کے لوگ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ان کا ایک نیا مسلم لیگ کے فارم میں اب وہ سامنے آ رہی ہے. تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ جی، بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی. ٹھیک ہے، بالکل زبردست. جو سلور جی